علاقہ ہے، انڈیکس جو ہے پسماندگی کا خیبر پختونخوا میں یہ سیکنڈ لویسٹ پسماندہ ضلع ہے۔ بدامنی کا دور ہے، وہاں پہ ملیٹنٹس پھر رہے ہیں، آرمی جاری ہیں۔ ان تمام حالات میں میں اپنے علاقے کی جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیں وہ بھی اس کا نوٹس لیں، کیوں کر حق پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آج میں نے نیشنل اسمبلی میں اس پہ بات کی ہے۔ دوسری بات جو ہے، جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے نیب آرڈیننس میں اور 40 ایام پہ ریمانڈ لے گئے ہیں، یہ ایک پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہے۔ آرڈیننس کے ذریعے جبکہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا، آلریڈی ایسی شکیں ماضی میں آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک فعل کے ارتکاب کے بعد اس کی قانون سازی کرنا کہ پہلے سے ہوئے فعل کو جو ہے متاثر کیا جا سکے تو وہ مریض ہوتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی جو ابھی نیا نیب کیس شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج نیشنل اسمبلی میں اس پہ بات ہوئی، مذمت کرتے ہیں تمام جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے ادارے ہیں، ان کو بھی اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب صنم جاوید کو دیکھیں، صنم جاوید کو ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے ATC گجرانوالہ میں پیش کر دیا۔ کیسز کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص مطلوب ہے کسی بھی ادارے کو یا پولیس کو، تو قانون یہ کہتا ہے کہ بیک وقت اس کی گرفتاری تمام کیسوں میں تصور ہوگی۔ 1 سال سے یہ رہا ہو رہے ہیں اور بعد ازاں گرفتار ہوتے ہیں۔ قانون کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے، اور آج افسوس اس امر پہ ہوا کہ جج صاحب نے اس کے باوجود بھی 4 روز کا ریمانڈ دے دیا خاتون کا۔ تو ملک میں وہی افراتفری اور جنگل کا قانون ہے، اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں بدستور پامال ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو آج اعلان ہوا ہے کہ احتجاج کیا جائے گا، عید کے بعد حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، کیا شیر افضل مربت اس احتجاج کا حصہ ہوگا تو کیوں نہیں، تو پھر کیوں نہیں؟ میں نے تو پہلے روز سے کہا ہے کہ احتجاج میں یا پارٹی کی کسی بھی دی گئی ڈیوٹی میں میری شرکت جو ہے وہ ضرور خان کا حکم ہوگا، لیکن میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اور خان صاحب جب بلائیں گے تو اس کے بعد میں ہر قسم کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کروں گا۔ اچھا، پولیٹیکل ورکر ہیں آپ، یہ تو چلو سیاسی معاملات ہیں کہ نصیب و افراد یا پارٹی میں ایشوز ہوتے رہتے ہیں، پارلیمانی سطح پر آپ کمیٹیاں بن رہی ہیں یا دیگر ملکی معاملات ہیں جن میں پارلیمان کا یا ممبر اسمبلی کا کردار ہے، اس کے لیے بھی ایکٹیو رہیں گے یا اس سے بھی پیچھے رہیں گے؟ پارلیمانی کمیٹیوں میں نے کوئی ممبرشپ کی اب کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جہاں تک ایوان کے اندر جو بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے میرا کردار یا میرے فرائض تقاضا کرے گی وہ کردار میں ادا کرتا رہوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ ناراض ہیں کسی سے پارٹی کے اندر؟ گلے شکوے کس سے ہیں آپ کو؟ سب کو پتا ہے، زبان پہ کیوں نہیں آتا؟ نہیں، ناراض تو کہہ لیں، دیکھیں میں اس رویے کا حقدار نہیں تھا جو میرے ساتھ کیا گیا۔ میں نے کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی تھی، نہ میں نے کسی کے خلاف سازشیں کی ہیں، نہ کبھی آج تک زندگی میں کی ہے، نہ اس سیاست پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں نے تو پارٹی کی کے لیے خدمات انجام دی، رسک لیے، محنت کی۔ یکدم جو بے توقیری میری ہوئی اور جو میری بے عزتی ہوئی وہ میرے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے، اور میں اس پہ انتہائی خفا ہوں۔ باقی سیاست اور یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن بے توقیری کی صورت میں وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ خان صاحب، ہر کوئی آپ کی ٹانگیں کھینچتا ہے، لیکن خان صاحب کے ساتھ آپ اس وقت کھڑے رہے بہت مشکل وقت میں، تو خان صاحب کو تو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، خان صاحب کیوں پیچھے ہوئے؟ خان صاحب ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ خان صاحب بتایا کرتے تھے
بلکہ ایک دفعہ انہوں نے خود کہا کہ آپ کی شکایتیں آئی ہیں، لیکن کہ پارٹی کے اندر سیاست میں اگر آپ کی شکایت نہ آتی تو تب میں یہ سمجھتا کہ گویا تم اتنے کمزور آدمی ہو، شکایت آتی ہیں تو بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ڈائنامک ہے. تو شکایت، لیکن خان صاحب میرے ساتھ کڑے رہے ہمیشہ، اور انہوں نے ہمیشہ ہوا چونکہ وہ یک طرفہ فیصلہ تھا، مجھے سنا نہیں، اور پھر اس پہ جو عمل درآمد کرایا گیا، ان چیزوں نے مطلب یہ ہے کہ مجھے تکلیف دی ہے. مولانا صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا تقریر میں کہ 1958 سے احتساب ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے عمر ایوب اور آپ شروع ہو گئے کہ جنرل ایوب صاحب کا احتساب نہیں ہو سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل ایوب صاحب کا احتساب ہونا چاہیے؟ آپ کی پارٹی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے پارلیمان میں کہ ایوب خان صاحب کا، نہیں، میں تو ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں. ہم رشتہ داریاں نہیں نبھاتے ہیں اصولوں کے لیے. ایوان کے اندر رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کے لیے قطع نظر کون کسی کا رشتہ دار ہیں، لیکن اصولاً ایک بات مشرف کے لیے کہی جائے گی یا خان کے لیے کہی جائے گی تو وہی ایوب خان صاحب کے لیے بھی کہنا پڑے گی. آپ نے سائیڈ لائن لگانے کی بھی بات کی کہ آپ کو سائیڈ لائن لگا دی ہے، آخر کون لوگ ہیں؟ سائیڈ لائن تو میں لگ چکا ہوں، بڑے آرام سے ہوں، اور میں تازہ ہوں، اور سائیڈ لائن میں اگر کسی کو خیریت ملی ہے تو سائیڈ لائن میں ٹھیک ہوں. محمد صاحب یہ بتائیں کہ جو حمود الرحمان کمیشن ہے، بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک کرنا چاہیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، حمود الرحمان کمیشن پہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور کے دو بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے، بھائی کو اٹھایا گیا ہے. شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. خان کا بیانیہ وہ ہمارا بیانیہ ہے. خان نے جو کہا ہے، اگر کوئی ڈرتا ہے لیکن میں خان کے ہر قسم کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ بھی کھڑا ہوں جن کو آج ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. سر، یہ خان کا بیانیہ تو ٹھیک ہے، 1971 کے بارے میں ان کا ایک واضح موقع ہمیشہ سے رہا ہے. مختلف جگہوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی طور پر جس کو عوام نے منتخب کیا تھا اس وقت اس کا حق کو آپ دینا چاہیے تھا. اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے رہنما اس بیانیے سے پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پالیسی کی بات کر رہے ہیں، اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کسی قسم کا دباؤ ہے؟ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ آلریڈی انہی بیانات کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ خان کی ہر ٹویٹ، ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم کڑے ہیں. خان کو جلد از جلد جیل سے باہر نکالنے کے لیے رہنماؤں کا کردار اور لیگل ٹیم کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ذاتی طور پہ میں مطمئن نہیں. خان کی رہائی کے لیے کردار سے بھی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ جو احتجاج کے وعدے ہم نے قوم کے ساتھ کیے، ورکر کے ساتھ کیے، ان کو ہم پورا نہیں کر سکے. پہلے رمضان کے بہانے ہوئے، پھر عید کے بعد کہا گیا عید گزر گئی، بڑی عید آ گئی، جلسے کرنے تھے، ہر جگہ پہ جلسے کی بہانہ یہ ہوتا ہے جی اجازت نہیں ملی. اجازت لی تھی 9 مئی کے بعد جو جلسے پورے ملک میں کیے، زیادہ سے زیادہ پرچہ ہو جاتا ہے، یا 1-2 چھاپے ہو جاتے ہیں، یا باغم دوڑ یا پھر ہتکڑیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ قیمت تو چکانی پڑے گی اس ملک میں رہنے کے لیے. تو دیکھیے، ایک واحد چیز جو خان کی رہائی کے لیے انتہائی کیٹلسٹ ہو سکتی ہیں وہ پبلک پروٹیسٹ ہیں، ماس پبلک پروٹیسٹ، احتجاجی ریلیاں، جلسے جلوس. یہ ہونے چاہیے، ہر حالت میں ہونے چاہیے. نہیں دیتے ہیں اجازت. عوام تو نکلنے کے لیے تیار ہیں، وہ لیڈروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ لیڈر ہوں گے، اور لیڈر جدھر بھی ہوتا ہے عوام ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے.
मरवत साहब तो इंतजार सर क्या के बजाय पार्लियामेंट के आप अंदर आपके केशव कुमार यूसुफ साहब जो है वो किरदार सही अदा कर रहे हैं? यार मैं उमर अयूब साहब के किरदार पे मुझसे सवाल न करें। पोजीशन लीडर है सर। नहीं देखिए अब ऑलरेडी देखिए अब आप ये काम न करें ना, मैं आ गया हूँ, मैंने यही कहा था कि मुझसे इन मामलात पे सवाल न करें। मतलब आप इमरान खान से आप कब मुलाकात कर रहे हैं? आपके भाई मशीर थे, उन्हें एकदम हटा दिया गया। आप तो बड़े दोस्त थे विद्यालय के भी, और दूसरा इस सवाल का जवाब मैंने उधर आपको दे दिया और आपने रिकॉर्ड भी किया हुआ है। आगे चले हो गया ना मेरी जान, वो मैंने जवाब दे दिया। मरवत साहब, खान साहब आपको बुलाएंगे मुलाकात के लिए, जाएंगे या वैसे भी आप रिक्वेस्ट करेंगे खान साहब से मिलना चाहते हैं? नहीं, मैं दिल तो मेरा करता है कि खान साहब के पास खुद जाऊं और रिक्वेस्ट करूं, लेकिन डरता उस दिन से हूं कि अगर फिर इनकार कर दिया तो शायद मेरे तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे।